ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ سماعت کر رہے تھے شاعر اسلام، شاعر سنت، مداح رسول اکرم محترم قاری عبدالوکیل صاحب وزیر زندگی کو، اور بڑی سنجیدگی کے ماحول میں آپ نے بیٹھ کر کے سن لیا. نظرات آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی اس عظیم خطیب کی آمد ہے جس کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہا کرتے ہیں. ایک شاعر کا خیال تھا، اس نے کہا تھا نبی کے ذکر کی گر محفلیں نہیں ہوتی، نبی کے ذکر کی گر محفلیں نہیں ہوتی. ذرا ایک مرتبہ آخری بار کہہ دیں سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، دل سے بولیں افضل سبحان اللہ. نبی کے ذکر کی گر محفلیں نہیں ہوتی تو اتنی رات گئے رونقیں نہیں ہوتی. نبی کے ذکر کی گر محفلیں نہیں ہوتی تو اتنے رات گئے رونقیں نہیں ہوتی. اگر نماز نہ پڑھتے کربلا والے تو اس زمین پہ کہیں مسجدیں نہیں ہوتی. اگر نماز نہ پڑھتے کربلا والے تو اس زمین پہ کہیں مسجدیں نہیں ہوتی. اور میں دفن ہو کے مدینے میں گھر بنا لوں گا، میں دفن ہو کے مدینے میں گھر بنا لوں گا. زمین کے نیچے کہیں سرحدیں نہیں ہوتی، زمین کے نیچے کہیں سرحدیں نہیں ہوتی. حسن حسین کا صدقہ جنہیں نہیں ملتا انہی کے گھر میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی، انہی کے گھر میں کبھی برکتیں نہیں ہوتی. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کرسی خطابت پر ہندوستان کا ایک عظیم خطیب تشریف فرما ہے جس کو سننے کے بعد میں یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اب ہمیں میسر آیا ہے. حضرات بلا تاخیر میں اس عظیم خطیب کی بارگاہ میں مؤدبانہ عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضور اپنے نورانی بیانات سے ہم تمامی عاشقان غوث الورا کو مالا مال فرمائے. آئیے پوری دنیا جسے خطیب ہندوستان وائز خوش بیان محافظ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو وادی نور مدینہ منورہ کی گلیوں میں محسوس کریں اور بلندی کے ساتھ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کر لیں. نعرہ تکبیر، اور محبت سے بولیں نعرہ تکبیر. ایک شاعر نے کہا تھا کہ طوفان سے ٹکرانے کی ہمت ہے میرے پاس، میدان میں ہم بولتے ہیں چور نہیں ہے. طوفان سے ٹکرانے کی ہمت ہے میرے پاس، میدان میں ہم بولتے ہیں چور نہیں ہے. دنیا تمہارے پاس ہے خواجہ ہمارے پاس، بھارت کا مسلمان بھی کمزور نہیں ہے. آپ ابھی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ذرا محبت سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عشق جب تک علل اعلان نہیں ہوتا ہے کوئی بوذر کوئی سلمان نہیں ہوتا ہے. عشق جب تک علل اعلان نہیں ہوتا ہے کوئی بوذر کوئی سلمان نہیں ہوتا ہے. عشق سرکار بناتا ہے تو بنتا ہی کوئی، عشق سرکار بناتا ہے تو بنتا ہے کوئی ایسے ہی رضا خان نہیں ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. نمبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے موقر علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، ائمہ مساجد اہل سنت، حاضرین بزم، بخصوص نازش ملت حضرت علامہ فاضل بغداد مفتی محمد صاحب قبلہ دامت فیض العالیہ، برادر گرامی قدر حضرت نازش ملت علامہ محمد آزاد صاحب قدرہ مصباحی، پہلی بار آپ کی اس علاقے میں اللہ رسول کے کرم سے اور آپ کے پاس رب نے جو وقت متعین کیا تھا اس وقت پر میں آپ کے سامنے پہنچا ہوں. میری ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے بتانے کے حساب سے. مجھے بتایا گیا تھا 11 بجے مجھے تقریر کرنی ہے، 1 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے. ویسے بھارت میں ٹرینیں لیٹ ہوتی ہی رہتی ہیں، پلین بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو ٹرین کی بات کیا. اور یہ عرض آپ سبھی حضرات سے ہے، کم از کم مقتضائے حال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. یہ جو بچے کھچے لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی آنا بند کر دیں گے. سو بیدار رہتے ہوئے کچھ گفتگو ہو جائے قوم کے کام کی، لوگ سمجھنے سننے اور عمل کرنے کا جذبہ لے کے جائیں، جلد سے کامیاب ہوتے ہیں. میری عادت تقریر کے بھی کسی کو بلوانے کی نہیں بلکہ جتنے بولنے والے ہوتے ہیں سب کو چپ کرانے کی. کوئی شخص میری تقریر میں نعرہ نہیں لگائے گا اور کوئی شخص زور سے سبحان اللہ نہیں کہے گا. اور تھوڑی دیر کے لیے کچھ سن لیجیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوں. بہت سارے ملکی پیمانے پہ بہت سارے پیر ہم سے پریشان ہیں، بہت سارے مولانا پریشان ہیں، بہت سارے شاعر پریشان ہیں اور بہت سارے نقیب پریشان ہیں. اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں آپ کے ساحل میں. تلاوت کردہ دونوں آیات کی روشنی میں اپنی معلومات آپ کی خدمت میں نظر کروں. پہلے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. سورہ بقرہ شریف کی میں نے 2 آیتیں پڑھی. ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے تم پرہیزگار بن جاؤ. مگر افسوس یہ ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور دعویٰ جنت میں داخل ہونے کا، کیا داخل ہو چکے جی. 5 وقتہ نماز تو چھوڑیے، ہمارے سنیوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہمارے سنیوں کی اکثریت. مگر جب بھی بات آئے گی تو ایسا سینہ ٹھوک کے بیٹا بولے گا انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے.
میں نے ان سب سے پوچھا بھائی صاحب وہ کاؤنٹر بتا دیجیے جہاں پر یہ پرمیشن اور ٹکٹ ملتا ہے کہ بغیر نماز کے بغیر اللہ رسول کی اطاعت کے جنت میں چلے جائیں آپ، تو مجھے بتا دیں میں بھی جا کے لے آؤں گا 2-4 ٹکٹ۔ اور یہ بھی حیرت ہے حضرت، یہ کانفیڈنس جو آج ہماری قوم کو ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں، جبکہ ہم صرف ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنفرم ہو کہ نہ ہو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھا وہ بھی VVIP کا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، اولیاء، اتقیاء، بزرگان دین، یہ رات رات پر کیوں روتے تھے یار؟ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا۔ دن بھر بیٹھے چوراہے پہ کچوڑی پکوڑی پان پوری بیڑی سگریٹ بھیڑ بکری کی طرح کھائے جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کچھ پردھان بنے بیٹھے، ہم ہی جیت رہے ہیں، ہاں کوئی اور نہیں جیتے گا۔ اس حماقت کو کم از کم حقیقت کے آئینے میں ذرا سرچ کر لیجئے کہ کیا واقعی میں آپ کے اندر کوئی گٹس ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، کانفیڈنس جنت میں جانے کا اتنا ہے جتنا شاید کسی کو۔ پوری رات صحابہ روتے تھے۔ ہم عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور اکرم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آنسوؤں سے داڑھی شریف بھیگ جاتی تھی۔ وہ کس کے لیے روتے تھے؟ جنت تو ان کی کنیز ہے، وہ جسے چاہیں گے جنت میں وہی جائے گا، پھر بھی وہ روتے تھے۔ سجدے میں جاتے میرے نبی علیہ السلام، ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ مصلح آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا، اور فرماتی ہیں خوف خدا کا عالم یہ تھا میرے حضور نماز کی حالت میں جب ہوتے تو ان کے دل کے اندر جو آواز نکلتی تھی، دل کی ایسی آواز میں سنتی تھی جیسے پتیلی میں کوئی سالن پکا رہا۔ یہ کون ہے جن کے اشارے پہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، جو رب کی تمامی مملکت کے کمانڈر ان چیف ہیں، جن کے اشارے کرم پہ رب نے وعدہ کیا مصطفیٰ تیرا رب تجھے مایوس نہیں کرے، تو جو کہے گا تیرا رب وہ کرنے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ محبوب اور محب کے درمیان جو رابطہ ہے اس کا ریزن یہی ہوگا۔ دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، جس پہ ہوا تتا کرتے ہو، ہل لے کر کے، بیل لے کر کے دوڑنا مارتے ہو، ٹریکٹر لے کے دوڑتے، موٹر سائیکل لے کے دوڑتے۔ اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی نا، کیسے چلتے زمین پہ آپ؟ رب اپنی نعمتوں کا احساس دلا رہا بندو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، والسماء بنا، جس نے تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ تان دیا، وانزل من السماء ماء، جس رب نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کے قطرات اتارے گئے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس رب نے ان بارش کے ذریعے سے، قطرات کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل فروٹ اور کھانے کی بہت ساری چیزیں زمین سے اگا دی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے اللہ کا شریک کسی اور کو مت ٹھہراؤ۔ لیکن یہ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں، جو پڑھے لکھے ہیں بھی نا وہ بھی نہیں پڑھتے، جب کوئی مر جاتا ہے تب اتارتے ہیں قرآن کو، ابا مرے تو بخوال لیتے ہیں اتارنا۔ دارالعلوم میں آ جائیں گے مولانا آزاد صاحب کے نظر ابا مر گئے ہیں قرآن خانی کر کے بخشوا دیجیے، اور اگر یہ کہہ دے بھائی تو ابھی پڑھائی کا ٹائم ہے، چھٹی کی بات آنا، تو کیا دھاؤس لے کے آتے بیٹے؟ چندہ لینے آنا تھا بتاؤں گا۔
جس قوم کی اتنی گھٹیا سوچ ہو اس قوم کو کیا پیغام دیا جائے؟ ملکی پیمانے پہ زندگی میں پہلی بار ابھی کوئی 2 دن پہلے میرا نمبر 9:30 بجے رات میں آیا. جی حضر 40 سالہ زندگی میں پہلی بار خطابت کی دنیا میں 9:30 بجے مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا، ورنہ 12 بجے کے پہلے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ کی طرف تو حالت یہ ہے فجر کی اذان یا تو تقریر کے بیچ میں ہونے لگتی ہے یا تقریر کے ختم ہوتے ہی ہوتی ہے. ابھی آدھی تقریر کی تھی کہ اذان فجر شروع ہوئی، چپ پہ بیٹھے تھے، اذان ہو گئی تو 10 منٹ اور بولا. اور جب مسجد میں گئے تو 3 لوگ تھے، وہ جو بڑے اچھل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد، اتنے پیڑ لگ گئے ہمارے نام کے. خطیب صاحب نے فرمایا، نقیب صاحب نے فرمایا، اور جنت تو بس جیب میں رکھ کے آئے ہیں آج جلسے سے. مردوں صبح سلطان ہو رہے تھے 9 بجے. ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن جلسوں کے بعد لوگ سو جائیں اور نماز نہ پڑھیں. افسوس ہے ملکی پیمانے پہ ہم اہل سنت والجماعت کے اربوں روپے ایرلی جلسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، عرسوں پہ خرچ ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے پہ خرچ ہوتے ہیں، قوالی سوالی پہ خرچ ہوتے ہیں، بابا کے مزار پہ لوبان سلگانے میں خرچ ہوتے ہیں اور عرس منانے میں خرچ ہوتے ہیں، ڈبل ٹبل قوالی کرنے پہ خرچ ہوتے ہیں. جس قوم کے پاس ڈھنگ کا ایک اسکول نہیں ہے وہ بے وقوف قوم سال بھر میں اربوں روپے صرف ذہنی عیاشی کے برباد کرتی ہے. آج کی ضرورت کے دور میں کوالیفیکیشن ہر بندے کی ضرورت ہے، تعلیم ہر شخص کی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ کر کے اپنے بچوں کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ فلانے کا اسکول ہے، وہ ڈھکانے کا اسکول ہے، ہم وہاں تم کو پڑھنے نہیں بھیجیں گے. یہ نہیں چلنے والا. ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، کوالیفیکیشن کا دور ہے. دنیا بڑھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جہاں پر شرح خواندگی جو ہے صرف 2.50% مسلمان پڑھا لکھا ہے. 97.2.50 یہ اتنے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں، جاہل ہیں. ہم مسلمان ہیں. یہی پتہ نہیں ہے کہ ابھی وقت کی سمپتیوں کو امید پورٹل پہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے جو اس کی پرکریا ہے اس کے تحت قبرستان ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے اور اس طرح کی جو پراپرٹی ہے آپ کی اسے آپ اس پر ڈاؤن لوڈ کیے، اس کو چڑھوائیے، جو پرکریا اسے پورا کیجیے تاکہ آپ کی یہ پراپرٹی لوگ ہڑپ نہ لیں. کوئی مطلب نہیں. وہی گلی، وہی ڈنڈا، وہی میدان ہے نا. کس کو تقریر سنائی جائے؟ جب کبھی مجھے 12 بجے کے بعد نمبر آتا تو دل چاہتا ہے مرثیہ پڑھ بیٹھے. ارے وہ میری قوم کے مرے ہوئے لوگوں، میں تمہیں کیا کرتا. مرثیہ سنو. روز نہ کہیں ہم رہتے ہی تقریر کے لیے. کہیں کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، کہیں بیٹھے بیٹھے سو لیتے ہیں اور پسینے چلتے رہتے ہیں. مگر دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب قوم سونے لگتی ہے تب مجھے جگانے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اب آئیے آپ جگائیے. تھوڑی محنت جو ہمارے نقیب صاحب کر لیتے ہیں نعرہ لگوا کر کے، لیکن ایک مری ہوئی قوم کو نعروں سے زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے. معاف کیجیے، ایک مسلسل میکسیمم کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سوچ کے ساتھ ہماری قوم کا ہر فرد اللہ رسول کا وفادار بنے. صرف ڈھکوسلے کے طور پہ دعویٰ کرنے سے کوئی شخص جو ہے وفادار رسول نہیں ہوتا ہے. غوث پاک کے نام کی نیاز کروا لینے سے کوئی غوث پاک کا ماننے والا نہیں بن جاتا ہے. تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، بجا کے بتاؤ.
جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہماری برادری سے لے کے آپ سب تک، ایک ہاتھ سے تالی بجا کے بتاؤ، کیا کسی کے پاس ایسا پروف ہے کہ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ کیا کسی کے پاس ایسا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس آپ کا رب آپ سے راضی ہے؟ کچھ نہیں۔ تو غوث پاک کے نام پر دیر کی دیکھ کھا جانے والے، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز مسلسل 40 سال ادا کی؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے مر جائے تو اسے اٹھا کے گڈھے میں پھینک دو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا؟ اس گاؤں میں مسجد تو ہوگی امام صاحب ہیں کئی نمازی ہیں؟ بالکل دم سے بولیے گا، ڈریے نہیں۔ ہاں 15-16 یہ جوہر کی بتا رہے ہیں، فجر کی یہ دو مغرب میں 15 ہے تو فجر میں گلٹی مار لیتے سارے لوگ۔ ابھی ایک ویڈیو 2 ہفتہ پہلے وائرل ہوئی، ایک امام بیچارہ فجر پڑھ کر کے مائک لے کے اعلان کر رہا، گاؤں والوں اللہ کے واسطے جاگ جاؤ، 4 دن ہو گئے مسجد میں جماعت نہیں ہوئی ہے، آ جاؤ جماعت تو کروا لیں۔ اور پھر کہتے ہو ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت مارے جا رہے ہیں، ہماری بلڈنگوں کو بلڈوزر لگا کے گرایا جا رہا ہے، ہماری دکانوں کو تحس نحس کیا جا رہا ہے، ہمیں گورنمنٹی نوکریوں میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہو کم از کم پہلے آئینے میں اپنی شکل مبارکہ کا دیدار فرما لیں، کیا یہ چہرہ اس لائق ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم رب کو نیگلیکٹ کرتے ہو، کیسے تم اپنے پروردگار کی بندگی نہیں کرتے ہو؟ وہ پروردگار، وہ رب، تم مرے ہوئے، تمہارے رب نے تمہیں زندہ کیا۔ اپنی اماں کے پیٹ میں مرے تھے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھے، تیرے رب نے تیرے لوتھڑے میں روح پھونکی، روح تک تو پیدا ہوا، اور جب رویا چلایا تب پتا چلا تو زندہ پیدا ہوا، اور چلاتا نہیں تو لوگ سمجھتے مرا ہوا پیدا ہوا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مرا ہوا تھا، فاحیاکم، اللہ فرماتا ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ہم پھر تمہیں ماریں گے، ملک الموت کو بھیجیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں تمہاری قبر میں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر یہ پرکریا ایسی ہوگی تمہیں رب کے دہلیز پر حساب کتاب کا بھگتان دینے کے لیے اکٹھا ہوگا۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کو حساب دے کے پار پڑ جائے؟ جہاں جبریل کانپ رہا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ اخبار چاٹنے والوں، دن بھر امر اجالا کے اندھیرے میں گھومنے والوں، دینک جاگرن کا پاٹ پڑھنے والا، کبھی قرآن پڑھ کر کے اس کا معنی مطلب سمجھو، تیرے رب نے آج کے 1450 سال پہلے جو اسپیشلی ایک کتاب قرآن کی شکل میں بھیجی، اس میں تیرے رب نے کس چیز کا تجھ سے مطالبہ پڑھ کبھی اس قرآن تمہیں پڑھ کے رب کی طرف جانا ہے اور اللہ حساب لے گا۔ حشر کے میدان میں جبریل، یقوم الروح والملائکہ، جبریل کھڑا ہوگا، فرشتے کھڑے ہوں گے، صف باندھے، صفا لا یتکلمون، ہمت نہ ہوگی کسی فرشتے کو اللہ سے بات کرنے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہاں بات وہی کرے گا جسے اللہ نے اسپیشلی پرمیشن دے رکھی ہوگی، وہ میرے نبی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات کرنے،
اور ہمارے میاں بھائی ارے مولانا جائیے نا جو ہوگا دیکھ لیں گے ادھر تیرے باپ تو مر چکے ہیں ذرا پوچھ کیا دیکھا کچھ تم نے قبر میں ڈیڈ باڈی ڈیکمپوز ہو گئی مٹی کھا گئی ہڈیاں تک گل مرنے والے کی پردھان جی مرے سڑ گئے نیتا جی کا سارا کریا کرم ہو گیا قبر کھود کے دیکھو نا تو شاید ہڈی نہیں ملے گی اور جب تک رہیں گے ہاں کیا نام ہوتا جمونیا رتھولیا کے لوگوں کیا خیال ہے آپ کا کہ ادھر جائیں گے جب قبر میں تو انڈا پراٹھا بن کے آئے گا مل کر وکیل آئیں گے ارے بندہ کب تک بڑی دیر میں ہم کب سے تیرے انتظار میں تھے اور بسم اللہ جنت کا پراٹھا کھا ایسا گرل مارے گا 70 گز زمین میں دھس جاؤ گے بڑا ڈھیٹ کوالٹی مسلمان ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے نماز پڑھیں گے اور رتین مر جاؤ تو کیا کرو گے سوتے سبھی ہیں لیکن ہر شخص کے زندگی کی صبح نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی زندگیوں کی شام ہو جاتی ہے خیریت سے سوئے تھے صبح محسن صاحب اعلان فرماتے ہیں گاؤں والوں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے فلاں بن فلاں جو محل محفل میں جلسے میں موجود تھے رات میں سوئے اچانک ان کا ٹرانسفر ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون جناب کے جنازے کی نماز ظہر بعد پڑھائی جائے گی تشریف لے آئیے لوگ یار بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ارے وہ پہلے کا دور تھا لوگ 6 مہینہ مرتے نہیں تھے پورا گاؤں تھا کاکا ٹھیک ہے دادو جی ٹھیک ہو بھائی صاحب ٹھیک ہے نا خیریت ہے اب یہ پھر کر دیکھیے کیا ہوا گئے ایک منڈی یوں ہی یہی تھا گیا گیا وہی جانا تھا جہاں تھا کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تو چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جا ملک الموت کا آئینی پنجہ تیرے گلے کو دبوچ کر روح نکال کے لے کے جائے گا تیرے گھر کے گھر والے پھو باجا بجاتے رہیں گے کچھ نہیں ہونے والا ابھی مرے نہیں ہو شرافت سے نمازیں پڑھ لو حلال حرام کی تمیز سیکھ لو اس لیے کہ آج کل یہ بھی بہت چل رہا حال میں سود کا کاروبار مسلمان کر رہا ہے سٹے کھیل رہا ہمارا جوان اور جی جوئے کھیل رہا ہے آئی پی ایل کہیں شروع ہو جائے تو جس مردود کی آنکھوں کی نیند رمضان بھی نہیں کھلتی وہ بے غیرت پوری رات جاگ کے آئی پی ایل پہ چوکا لگا چوکا ہم نے دیکھا گجرات میں جب کسی نے چوکا لگایا تو اگربتی سلطا کے اس کو کس پہ دیکھتا ہے ٹی وی ہاں ٹی وی کے ساتھ کیا بات ہے اگربتی سلطا کے اس کو جیسے اس کو وہ جو کھیل رہا چوکا کھانے والا جناب کی زیارت فرما رہا تھا کرے پوری رات یہ ہمارا خطی پن ہے حرام لقمے سے جو گوشت پھلتا ہے اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے او مسلمانوں اپنے بچوں کی پرورش حلال روزی سے کرو ابھی گنے کا موسم ہے کھیت ہے مولانا مصباحی صاحب کا اور گنے توڑ کے لوگ کھائے جا رہے ہیں بغیر پوچھے گدری کا کھیت لگا ہوا نا مٹر کا اتنا اکھاڑا کھائے جا رہے ہیں تیرے باپ نے لگایا ہے کسی کے چھپر سے خلال کرنے کے لیے دانت میں وداؤٹ پرمیشن ایک تنکا توڑنا بھی شریعت کے نزدیک حرام ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے ہم سے زیادہ گوشت ہمارے دیش کے دیش بھکت لوگ کھاتے ہیں اور ابھی صرف ایک اسٹیٹ بہار کا ڈیٹا سامنے آیا ساون کا مہینہ جس دن ختم ہوا اس کے دوسرے دن صرف بہار میں 130 کروڑ کا مرغا اور بطخ کھا گئے سواہا گئے جن کا الزام ہے کہ مسلمان جیو ہتیا کر رہا بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں
گوشت کھانے کی بنیاد پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ہمارے پی ایم مہودے مودی جی بھی بڑی بڑی ٹوپی لگا لیتے ہیں، لال پیلی گلابی آڑی ٹیڑھی خوب جمتے ہیں۔ داڑھی سنت ہے نبی کی، قریب قریب واجب ہے، اسلام میں داڑھی ہے، مسلمان کو داڑھی رکھنا چاہیے۔ لیکن داڑھی رکھنے کا نام اگر مسلمان ہوتا تو ہم سے بڑی داڑھی ایودھیا کے پنڈتوں کی ہے، 3 میٹر کی۔ دیکھا ہے؟ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چنی گویم مسلمانم فلرزم، یہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرا جس کانپنے لگتا ہے، مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے۔ دادا مسلمان تھے، ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، ہمارا بیٹا مسلمان، سارے مسلمان، کچھ شاعری مسلمان ہے۔ بیٹے کو یہ پتہ نہیں نماز کی شرطیں کتنے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، واجبات نماز کتنے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ نہ تو مولانا اور امام کے پاس آئیں گے پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ مولانا امام کو تو ہماری قوم غلام سمجھتی ہے۔ 7,000 تنخواہ دیں گے امامت کی، چاہے پڑھاؤ چاہے نہ پڑھاؤ نا، 6,000 7,000 8,000، ٹھیک ہے۔ اور اس پر بھی جس کے گھر میں اس کی مرغی نہیں سنتی ہے وہ 4 بات مولانا سناتا ہے۔ بڑھا گیا نا ٹوکرا، ڈنڈا لگے دے کے چلتا ہے، تو گھر کی بہویں بیٹیاں ارے جاؤ نا ٹوکرا باہر جاؤ، جاؤ تھوڑا دماغ ٹھنڈا کر لو، ڈنڈا دیکھتا ہوں مسجد میں آتا ہے، تو اب سے جب کہیں کوئی نہیں سنتا، اے مولوی صاحب، تیرے باپ کے غلام ہے امام صاحب، مولانا تمہارے باپ کا غلام ہے، شکر مناؤ یہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو۔ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ سبق کون پڑھاتا ہے؟ عالم پڑھاتا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ شکر مناؤ یہ علماء سکھا رہے ہیں اللہ اللہ کو پر دن زندہ ہو۔ جس دن یہ بند کر دیں گے نا، تاریخ خون کی بن جائے گا، مرے پڑے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے کریم رب نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن تیری پیشی تیرے رب کے یہاں ہوگی۔ اللہ حساب لے گا۔ اللہ جب اللہ حساب لینے پہ آئے گا، کوئی ہے حساب دینے کی جرت رکھنے والا اللہ کا؟ فاروق اعظم جیسا عشرے مبشرہ کا جنتی شخص جس کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا، عمر اس شان کا ہے کہ نبی بن کے آتا، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے قیامت میں یہ اعلان فرمایا کہ میں نے سب کی بخشش کر دی، ایک بندے کو میں نے نہیں معاف کیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر نہ ہو جسے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ یار جمعہ بھی گایا، پنج وقتہ بھی گایا، کچھ تو صرف عید میں بقرعید میں تشریف لاتے ہیں۔ ہاں امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں، تب حضرت پردھان جی بھی آ گئے، حضرت وہ سیٹھ صاحب بھی آ گئے، تو اب تک گھاس چلے پردھان جی سیٹھ ساہوکار صاحب تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ جو وقت متعین ہے عزت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے آ جا، بے شرف تیری غیرت مر گئی ہے۔ امام کو روکا جاتا ہے مصلی پر کہ ابھی ٹائم بھرے ہو گیا ہے، پردھان جی بھی نہیں آئے۔ نماز کسی کے باپ کا انتظار نہیں کرتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ کسی سیٹھ ساہوکار کا انتظار نہیں کیا جائے گا، وقت ہو گیا۔ جب وقت ہونے پہ مصلی نبوت پر بھی حضور تشریف نہیں لائے تھے اور ابو بکر مصلی پہ کھڑے کے نماز شروع کر دی، ایسا ہوا۔ میرے کریم آقا کسی کا فیصلہ کرنے کسی محلے میں تشریف لے گئے،
نماز کا وقت ہو گیا. بلال نے کہا ابو بکر سے حضرت تکبیر پکارو, ٹائم تو ہو گیا. کہا بالکل پکاری. کہا حضور تشریف نہیں لائے اور ٹائم ہو گیا اللہ کی بندگی کا. تکبیر پکاری. صدیق کے اکبر کھڑے ہو مصلی, نماز شروع کر دی پڑھانا. اتنے میں حضور پیچھے سے تشریف لائے. یہاں سے عقیدہ بھی کلیئر کر لیں تھوڑا سا تہذیب کے ساتھ. ہماری عادت کسی کو ٹارچر کرنے کی نہیں, ہماری عادت بات سمجھانے کی. حضور تشریف لائے. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ صحابہ نے محسوس کیا کہ حضور آ گئے ہیں تو حالت نماز میں ایسے تالی بجانے لگے. اگلے کو اطلاع دینے کے لیے یہ حکم شریعت کا کہ حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے. سرکار آگے آتے رہے اور حضرت ابوبکر اتنا منہمک ہو کے نماز پڑھاتے تھے, انہیں گرد و پیش کا کچھ احساس نہیں ہوتا تھا. لیکن جب اتنی تیز آواز مسجد میں گونجی کہ اس زمانے میں چھپر کی مسجد تھی, کھجور کے پتوں کی مسجد. حدیث شریف میں آیا کہ مسجد گونج گئی تالی سے. تب انہیں بھی کچھ لگا کہ کچھ ہو رہا ہے. حضور پہلی صف میں آئے تو نظر کا دائرہ ہے نا, یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں تک بھی دکھتا ہے. دیکھا کہ حضور آ گئے, نیت باندھے باتیں امام صاحب پیچھے سرکنے لگے. امام صاحب پیچھے سرکنے لگے. میرے سرکار نے اشارہ فرمایا صلی بالناس, ابو بکر لوگوں کو نماز. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ نبیوں کے نبی کے آگے امام بن کے کھڑا ہو. یہ ادب تھا صحابہ کا حضور کے حوالے سے. ایک اور حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا تو لگ بھگ 17 دن نماز حضور پڑھانے کے لیے حجرے شریف سے باہر نہیں آ پائے. جو لوگ مدینہ شریف گئے ہوں گے اور جنت کی کیاری میں جنہیں نماز پڑھی ہوگی نا, نیت باندھنے کے بعد بائیں طرف ایک دم لیفٹ سائیڈ میں حضور کا روضہ. مسئلہ شریعت کا یہ ہے اگر حالت نماز میں کوئی مصلی 45 ڈگری تک اپنا چہرہ کعبہ سے گھما لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 17 دن ہم نے کیسے برداشت کیا وہ ہمیں جانتے ہیں, ہمیں جانتے ہیں. ہم کیا کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ نیت تو باندھ لیتے تھے اور ایسے جھک جھک کے حضور کا حجرہ دیکھتے تھے کہ حضور کب نکلے باہر, کب نکلے باہر. تو جب حضور کو دیکھ رہے ہوتے تھے صحابی, اس دور کا کوئی نہیں, صحابی دیکھ رہے ہیں, تو کیا نماز ٹوٹ گئی ان کی؟ جی نہیں, نماز نہیں ٹوٹی. دیکھ رہے ہیں, دیکھ. پھر فرماتے ہیں حضرت انس ایک دن ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے حجرے شریف کا پردہ سرکایا. جب پردہ سرکایا اور ہم نے حضور کا رخ زیبا دیکھا, جملے کا سلیکشن دیکھیے. حضرت انس کہتے ہیں مجھے ایسا لگا حضور کا چہرہ دیکھ کے جیسے قرآن کا ورق ہو گیا. قرآن کا ورق ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی آگے پیچھے ہونے لگا. ادھر نماز چالو ہے, کوئی آگے پیچھے. اور یہاں تک فرماتے ہیں کچھ صحابی حالت نماز میں نیت باندھے باندھے کودنے لگے کہ حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, کودنے لگے تھے. رستہ خالی کیا کہ حضور تشریف لائیں گے, نماز پڑھائیں گے. حضور دیکھ کر دیکھتے رہے اور صحابہ پورا گھوم گئے تھے. ادھر کعبہ, ادھر نیت باندھے, ادھر دیکھ رہے حضور کے حجرے کی طرف. جب یہ حرکتیں, یہ ایکٹیویٹی صحابہ کی بہت تیز ہو گئی اور لوگ کودنے لگے تو حضرت ابو بکر کو بھی لگا کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اب تک تو مقتدی ہی گھومے تھے, امام صاحب بھی گھوم گئے, ادھر ہی گھوم گئے امام صاحب بھی. حضور کو صحابہ دیکھتے رہے, صحابہ حضور کو دیکھتے رہے, نبی کریم مسکراتے رہے. کچھ دیر تک یہ پرکریا چلتی رہی. پھر آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. نماز ٹوٹی نہیں ہے. لوگ پھر ایسے گھوم گئے اور نماز پوری کر کے پھر نکلے. یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس جنت کا کنفرم ٹکٹ, اور ہم جمعہ ہی نہیں پڑھتے, بہت محبت کرتے حضور سے. دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان,
हरी हरी मिट्टी में बांध देते पेशानी पे और लेके इतना बड़ा झंडा कूदते हैं 12 बोल के जुलूस में, वो डांस करेंगे मरदूत कहीं के, लगता शायद अभी करवा जाने वाला है। नमाज हो रही है, अजान हो रही है, जुलूस चल रहा है, कुछ आता पता नहीं कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत है? जी नहीं, ये हुजूर से गद्दारी और दुश्मनी है। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। बिरयानी खा करके सुन्नी बनना चाहते हो? मुहर्रम आए तो शरबत बनाएंगे, खूब पिएंगे, हाँ? खिचड़ा बना बना के खूब खाएंगे, देख पका पका करके। कुछ पीरों ने इसका धंधा ही बना, हाँ, कुछ मोदियों ने पार्टी बना रखी है। अब ये उर्स आया, अब ये आया, अब ये गागर, अब ये चादर, तोड़ भरने के लिए मजहब इस्लाम नहीं है। सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरे मुस्तफा ने बैक वक्त अपने दस्तरखान पर 2 किस्म का सालन नबी के दस्तरखान पे हमने कभी नहीं देखा। आज क्या क्या हम खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा और काजू कतली जी, बर्फी, मलाई और कोफ्ता, चिकन चिल्ली, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, चिकन क्रिस्पी और जाने क्या क्या। जब हजरत मीनू तशरीफ लाते हैं ना टेबल पर, नाम पढ़ते पढ़ते आपकी जुबानें फैज़े तर्जमान लड़खड़ाने लगेंगी। इतने असनाए गरामी खाने के हैं, खा खा के मुसलमानों की तोंद बढ़ गई है और दिमाग इतना छोटा हो गया। सुनो, ये साहबा क्या करते थे? जूतियां फटी रहती थी, जूतियां अपने हाथ से सिल लिया करते थे। मेरे नबी खुद अपनी जूतियां टांक लेते थे। अम्मा आयशा फरमाती, खाने में हाथ बटाते थे। मैं जब चूल्हा जला के खाना बनाने के लिए बैठती तो हुजूर चूल्हे में दम करते, फूंक मारते ताकि आग रोशन हो जाए। आज कोई शौहर अगर एक काम करने लगे ना तो उसकी बहनें, उसकी अम्मा, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम हो गया है, शर्म नहीं आती? ओ लोगों, तुम क्या कहोगे इमामुल अंबिया को? रसूलों के रसूल को क्या कहोगे? खान की जिंदगी में बहारे जिंदगी अगर देखना है तो शौहर और बीवी को एक सोच का हामिल बनना पड़ेगा। दोनों को मुस्बत सोच रखनी होगी। रेस्पेक्ट दीजिए, रेस्पेक्ट लीजिए, इज्जत कीजिए और इज्जत लीजिए। मगर शौहर बाहर से कमा के आएंगे ना, घर में तूफान मेल बन के आते हैं, इल्ला माशाल्लाह। जैसे दाखिल हुए, गुड्डू क्या ये नहीं क्या तुमने, वो नहीं क्या तुमने, वो नहीं क्या तुमने, तो शराफत से तमीज से बैठ जा, थोड़ा ठंडा कर ले दिमाग। तो बीवियां भी कभी कभी ताव में आ जाती हैं, वो भी 2-4 सुना देती हैं। इस दोनों के तू मैं में ऐसा अक्सर हुआ है कि जज्बात गालिब आए और शौहर नामदार ने फरमा दिया 3 तलाक दिया। अब जब कह दिया 3 तलाक और पता चला कि इसकी प्रक्रिया क्या है, मुफ्ती ताज मोहम्मद के पास आए, अल्लामा मिसबाही साहब के पास आए, अरे गुस्से में निकल गया, गुस्से में निकल गया। आप समझ आए? गुस्से में निकल गया। मेरे करीम आका फरमाते हैं, बंदो जब तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के बीच कुछ तू मैंने होने लगे तो मर्दों तुम चुपके से घर से बाहर भाग जाना, निकल जाना। कुछ देर वहां बाहर गुजार लेना, जब इधर शोले जवाला ठंडा पड़ जाए तब आना करने। ये हुजूर फरमाते हैं, जब बेगम का जो पारा चढ़ा हुआ है ना वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर घर में आए। ये हुजूर की तालीमात हैं। तालीमात पर हम अमल नहीं करते हैं ना, इसकी वजह यह है कि तलाक की जैसी बला मुस्लिम मुआशरे में इतनी दर आई है कि मुसलमान मौलाना लोगों का फतवा खरीदा हुआ है। हाँ, मैंने बहुत गुस्से में दे दिया, यूं नहीं और यूं कहा, और यूं नहीं और यूं कहा। जिसकी भी शादी तय हो जाए उससे मैं कहना चाहूंगा कम से कम निकाह होने की तारीख तक 2-4 महीना किसी अच्छे आलिम के पास बैठ के बीवी और शौहर के हक हुकूक और निकाह और तलाक का मसला समझ लो।
طلاق کنایا کتنے الفاظ ہیں، کتنے میاں جی لوگ طلاق دھم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیگم صاحبہ رہ ہی نہیں جاتے. ہاں اس لیے دین سیکھو. دین ہوٹلوں پہ نہیں سکھایا جائے گا، مسجدوں میں اور اپنے اماموں سے عرض کو حضرت کسی ایک نماز کے بعد ہمیں دین کی معلومات دیجیے، شریعت سکھائیے، ہمیں مسئلہ سکھائیے، لیکن فری میں نہیں. ہاں کہ امام صاحب فری میں مسئلہ سکھائیں، بیچارہ فری میں تو 24 گھنٹہ دے دے کام اپنا. 24 گھنٹے کا وقت امام دیتا ہے. اتنا زیادہ وقت دینے والا دنیا کا کوئی بھی مزدور نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا آدمی ہر مقتدی کی بات سنتا ہے. بیچارہ اناپ شناپ لوگ کہہ بھی جاتے ہیں اور مولانا صاحب سن بھی لیتے ہیں، اور کان میں اذان دینے پہنچ جائیں گے، کوئی مرنے لگا تو اس کی دعا کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، سارا کام کرتے ہیں. پھر آپ چاہتا پیسے دے کے دین سیکھی. عرض میں کر رہا تھا میرے حضور نے اپنے صحابہ کو جو فکر کی آزادی دی تھی نا، دنیا میں کسی کے پاس نہیں. جب ہرقل اعظم نے مسلمانوں کو گرفتار کیا تو پوچھا، مسلمانوں کے کرتے کے 10 پیوند لگے ہوئے تھے، تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، جوتیاں پھٹی ہوئی تھی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے جھولی میں تھے، اسے کھا کے پانی پی لیتے تھے. آج ہم سے نہیں کھائی جاتی سوکھی روٹی. کہا تمہارے نبی نے تمہیں ڈھنگ کی تلوار نہیں دی، اچھے کپڑے نہیں دیے، تمہیں جوتیاں ڈھنگ کی نہیں دی، تو اس کا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ جو اتنا لاچار ہو، کوئی پیسہ ویسا نہ ہو، کیوں کلمہ پڑھا؟ صحابہ نے کہا کان کھول کے سن لے، یہ سچ ہے کہ میرے نبی نے اچھی تلوار ہمیں نہیں دی، اچھی جوتیاں نہیں دی، اچھے کپڑے نہیں دیے ہیں، مگر ہمارے نبی نے جو فکر کی آزادی دی نا، تجھ جیسے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جرأت مندانہ انداز میں جو میں بات کرتا ہوں، یہ مصطفیٰ کی دی ہوئی طاقت کا رزلٹ ہے. سبحان اللہ. ہمیں حقیر مت دے. اور یہی وہ صحابہ تھے جو سوکھی روٹی کھاتے تھے. اس دور کی سپر پاور طاقتوں کو قدموں سے رونت کر رکھ دیا. کسرا اور قیصر، بغداد میں کسرا کا محل ہے. فاروق اعظم کے دور میں نبی کے دیوانوں نے، سوکھی روٹی کھانے والوں نے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں نے، جیسے آج امریکہ ہے، چائنا ہے، برٹین ہے، رشیا ہے، سپر پاور. اس دور میں یہ سپر پاور تھی. میرے پیغمبر نے فرمایا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعد واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعد. جب کسرا برباد ہوگا قیامت تک کوئی دوسرا کسرا نہیں پیدا ہوگا. جب قیصر ہلاک ہوگا، یہ غیب کا پیغمبر فرما رہے ہیں. حالات پیش آنے والے ہیں تقریباً 10 2 12 13 14 سال کے بعد میں، اور اسلام کے پیغمبر نے 14 سال پہلے فرما دیا. اور ہجرت کی رات میں فرمایا تھا سراقہ کو مخاطب کر کے، سراقہ تجھے گرفتار کرنے آیا، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ معاملہ کب پیش آیا؟ عمر فاروق اعظم کے دور میں. واپس لوٹ گئے، گرفتار کرنے سے باز آ گئے. دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب تک سراقہ کسرا کا سونے کا کنگن نہیں پہنے گا تب تک مرے گا نہیں. لیکن اتنی بیمار ہوئے ایک مرتبہ نا، صحابہ آئے کہ آپ تو حضور کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے. جب ہوش میں آئے کہا کہاں آئے ہو؟ کہا ہم سوچ رہے کہ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے. کہتے اللہ کی قسم جب تک ہم حضور کے پیشین گوئی کے مطابق کسرا کا سونے کا کنگن نہیں پہن لیں گے، موت کی مجال نہیں کہ مجھے لے کے جائے. فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں کو کسرا فتح کیا، اور وہاں کا پورا مال غنیمت لا کے مسجد نبوی کے صحن پہ بکھیرا رہا. تو مسجد نبوی کے آس پاس رہنے والے دور دراز تک یہ سارے سامان دیکھنے کے لیے آتے تھے. پہلی بار اتنی دولت مدینے میں آئی تھی کسرا جب فتح کیا گیا. کس نے فتح کیا تھا؟ پیزا کھانے والوں نے، برگر کھانے والوں نے، سموسا کھانے والوں نے، چوراہے پہ جمہوریہ باغ میں ہوٹل پہ بیٹھ کے بخاری چلانے والوں نے. اور بخاری شریف تیرے باپ نے دیکھا بخاری شریف کھا رہتی ہے؟ کیا کانفیڈنس ہے یار. سن رکھا ہے مگر اتنا دھماکےدار دعویٰ تھا بخاری شریف میں. زیادہ چھٹپٹاؤ نہیں،
सोते वक्त दिन भर के गुनाहों और नेकियों का कैलकुलेशन करके सोया करो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। और जो कुछ आप बना रहे हैं ना, बिल्डिंग, जायदाद, मनकुला, घर मनकुला, और ये फॉर्चुनर और ये क्रेटा जी, ये दुकान और ये जो है मॉल बना रहे हैं, बेटे खूब मौज करें हमारी गुड्डू, हमारी गुड़िया। तो तुम मरने लगोगे ना, इसमें से एक ढेला तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लोग ऐसे साइड में सब रख देंगे, फॉर्चुनर को कपड़ा उड़ा देंगे कि मैयत की हवा ना लगने पाए फॉर्चुनर में। और मस्जिद में जो जनाजा रखा रहता है ना, उसी जनाजे को लाएंगे, गरीब फकीर मर गया, करोड़ों का मालिक जो था वो मर गया। तो हाँ, झूठ। मेरा रब फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगों तुम सबके सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार। भिखारी होकर के सीना फुला के चलता है। हम भी रोज कहीं ना कहीं रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, रात भर। हमारा नौजवान सेठा जो चलता है, इतना पान की पूड़ी रखते हैं थैली में, और सिगरेट यूं बगल से उड़ाएंगे, और ये चैन पहनेंगे गले में और चलेंगे जब दुनिया बाद में पकड़ा आ रहा है। सुधर जाओ, मरे नहीं हो, सुधर जाओ। कब्र डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, करवट नहीं ले सकोगे महोदय जी, और कोई रास्ता भागने का नहीं है। जब धुनाई शुरू होगी ना कब्र में, कोई रास्ता भागने का नहीं है। बाईपास, चलो बाजार में से अगर हम इधर चौक से गोंडा से बाहर निकलते हैं कचहरी साइड में, तो इधर ज्यादा जाम मिलेगा, तो बाईपास निकल जाते हैं, उधर सब जाम है, और ऐसा जाम कर देते हैं घर वाले, पूरा पैक करके हिसाब किताब से। हाँ, गीली मिट्टी, पहले तख्ता रखेंगे, फिर उसके बाद गीली मिट्टी लगाएंगे, इतना भी नहीं खुला हुआ, जल्दी मुर्दा निकल के भागना है। फिर बैर का कांटा रखेंगे, अगर भागे तो कांटा कट जाएगा। हाँ, ऐसा पैक करते भैया, अब पड़े रही हो अंदर। अंधेरा घर, अकेली जान, कम घुटता दिल उठता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली। अकेले ही साथ देना, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा खानदान है, हिसाब अकेले देना है। और कमाने वाले ये सोच कर कमा, कैसी कमाई करना, हिसाब अकेले है। अभी नमाज नहीं पढ़ते हो ना, कहीं ऐसा ना जब तुम नमाज पढ़ने की सोचो तो अल्लाह तुम्हें इस लायक ना रखे कि तुम सजदा कर पाओ। आजकल मस्जिदों में बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई, हर महीने तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां, एकदम ठीक ठाक बंदा चकाचक दिख रहा है, मगर जब आता है ना तो झुक नहीं सकता, नहीं आता है। पढ़ बेटे, चका चका करता है, पढ़ ले नमाज। यहाँ गले में इतना मोटा बांध लेते हैं उसको, गले क्या बोलते उसको, हाँ बेल, अभी ठीक ठाक हो, शराफत से नमाज पढ़ा करो। यही वो पूंजी है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। तू मरेगा तो तेरी कब्र में तेरी नमाज रोशनी बन के आएगी। हमने देखा अभी मरे नहीं बुढ़े बाबा, जिसके हाथ जो रात छीन रहा है। हाँ, अम्मा के इंतकाल का वक्त है, कोई झुमकी निकाल रहा है, कोई चूड़ी निकाल रहा है, कोई अंगूठी छीन रहा है, कोई पाजेब निकाल रहा है। बुढ़िया अभी तो मरे, सब छीन गया। हाँ, सब छीन गए। मैं कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंस सर जाए, बिल्कुल दो चार की तरह। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाता, मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं उनसे कह दो मौत को डेफिनेटली तुझसे मुलाकात करके रहे।
جی موت تم سے ملاقات کرے گی، لازمی کرے گی، چاہے سب روئے بیٹھ کے، گڈو رو رہے ہیں، گڑیا رو رہی ہیں، لمک چہک مہک، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، یہی نام تو حاصل کے ہیں، منتشا اور کیا لہک مہک چمک، بولے چھوٹا چھوٹا نام بتائیے امام صاحب، ہمارے گڈو پیدا ہوئے ہیں، ہاں تو ایسا نام بتائیے کہ پورے گونڈا میں کسی کا نام، پورے اتر پردیش میں کسی کا یہ نام، ایسا لیٹسٹ سندر سندر چھوٹا چھوٹا، ہم بھی بہت تنگ آ گئے، چھوٹا چھوٹا اور سندر سندر، ہم نے کہا بیٹے ایسا نام بتائیں گے کہ آج تک جب سے دنیا بنی کسی نے نہیں رکھا ہے، ہم نے کہا چوہا، بلی، چچوندر، کاکروچ، کیچوا، ارے یہ بھی کوئی نام ہے، ہم نے کہا اللہ قسم آج تک کسی نے نہیں رکھا، رکھو اپنے بیٹوں کے نام۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر ایک گھر میں تمہارے 2-3 بچے محمد نام کے ہوں تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جیسے تمہاری اولاد پیدا ہو فوراً پہلی فرصت میں اس کا نام رکھ لو محمد، پھر چنتے رہنا کاشف، واسف اور بلی اور پہاڑ سمندر، چنتے رہنا جو لگانا، پہلے محمد رکھ دو تاکہ اگر مر جائے نا تو اسے محمد نام سے پکارا جائے۔ جس دسترخوان پہ محمد نام کے بچے کھانا کھاتے ہیں اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں لے گا۔ کیا بگڑتا ہے کم پردن، کم گفتن، کم خفتن راحت بگی، کم بولنے، کم سونے اور کم کھانے کی عادت ڈالو، لیکن جب کہیں بھی دعوت ہو جاتی ہے نا قسم خدا کہ ایسا لوگ چوڑا ہو کے بیٹھتے ہیں، ڈونگا لائیے ڈونگا، لگتا ہے 6 مہینے سے مردود بھوکا یہ ڈونگا یہ پلٹا سارا کا سارا، چربی والی سب پھینک دیا، بڑھیا بڑھیا یہ ہڈی یہ والی بوٹی یہ والی مٹی، صرف گھسنا کھاتا دے گئے، جانور ہے۔ اپنے گھر میں اتنی چھوٹی بوٹی مل جائے تو چپ پہ کھا لے، اور شادی بھی ہمیں لوگوں کا دھواں نکالنے کے لیے کسی عزت نیلام ہو جائے، ہے نا۔ میرا وقت پورا ہونے والا ہے، سوچا تھا 11 بجے بیٹھ جائیں گے 2 گھنٹہ تقریر کریں گے، مگر مجھے 12 بجے بٹھایا گیا، جاگ رہے ہیں 8 منٹ باقی، 1 بجے نہیں، نمازیں پڑھو۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ ملے کہ میرے کریم آقا باہر نکلے مدینہ شہر سے، ایک دم آخری حصے پہ ایک قبر دیکھی، سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایک قبر دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے روزانہ اللہ سے گزارش کرتا ہے یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے پھر سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے روز ریکویسٹ کرتا اللہ بھیج دے 2 رکعت پڑھ کے پھر سے مار دینا مجھے 2 رکعت پڑھ لیں گے، مگر ابو ہریرہ اس کی یہ خواہش قیامت تک نہیں پوری کی جائے گی۔ کیا نام بتایا تھا اس گاؤں کا؟ رتھ ولی کے لوگ، اچھا دولت پور بھی بغل میں، ہمارا گاؤں بھی دولت پور ہے، اور رتھ ولیا اور دولت پور قرب و جوار کے لوگوں ابھی تم مرے نہیں ہو، 2 نہیں 200 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ ایسا کرو جب تم رات میں گھر پہ آؤ کھانا وانا کھا کر کے، جب پورا گھر سو جائے اٹھیے چپکے سے مصلی بچھائیے، وضو کیجیے اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کیجیے، رب سے ملاقات کرنا۔ نماز سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ سے ملاقات کرنا۔ ہمارے یہاں حال کیا ہے، اگر کچھ نہیں کچھ معاملہ بگڑ گیا ہے چلو وہ بیل ترے والے بابا ہیں نا ان کے چلتے ہیں، رشوت لے کر کے 2 چادر لے جائیں گے، اتنا پھول لے جائیں گے، اگر بتی اتنا لے جائیں گے سلگا کر کے وہی مڑوریا ٹھوس کے آ جائیں گے۔ بابا میرا یہ کام ہو گیا، اور دیکھا میں
بیٹھے 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 وہ جو چراغ جلتا ہے نا وہ تلوا ایسے 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 ہاتھ دبوتے ہیں جو راہ گرتی ہے نا وہ اگربتی کی وہ رکھیا کیا ہے مردوں. اگر عورتوں کو مزاروں پہ جانے سے روک دیا جائے تو کسی مزار پر مردوں کی بھیڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ اللہ کی بندیاں سب سے پہلے تیار رہتی ہیں. ہاں ایک دم تیار ہو کر کے لال پیلا گلابی جبہ پہن کر کے سب سے پہلے ہی تشریف لے جاتے ہیں. بابا کہیں جائیں گی تعویذ بنانے والے حضرت ایسی دیجیے تعویذ گڈو کے پاپا ہمارے مٹھی میں آ جائے. بس ہماری ساس جو ہے نا بہت بدماشی کرتی اس کے لیے پلیتا بنا دیجیے تاکہ وہ سلگا کر کنٹرول میں کر لیں. اور بابا لوگ بیٹھے ہوئے ارے بالکل انشاءاللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ صاحب بالکل کر دیں گے صاحب میری مٹھی میں آ جائیں گے. لیکن کچھ خرچہ لگے گا سامان لانا پڑے گا. کیا سامان چاہیے؟ بھالو کی موچ کا بال بندر کا ناخن شیر کے سینے کی ہڈی اور جی ہرن کا نافا. بابا کہاں ملے گا؟ راستہ ملتا پیسہ دیتا 11,000 21,000 25,000 بابا لیے اب تعویذ یہ بیر کے درخت پہ لٹکا دینا تاکہ یہ ہلتا رہے. یہ پلیتا یہ لے جانا اتنے بڑے پتھر کے نیچے دبا دینا. ایک لے جانا پرانی قبر کھود کے اتنا اس میں گاڑ کے آ جانا. اب تینوں کام کر لیا. اب روز اس چکر میں ہے کب میری سانس میرے قبضے میں آتی ہے کب میرا شوہر اللہ کی کمائی کا سارا پیسہ میرے جولی میں ڈالتا ہے. مگر زندگی بھر یہی کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے. او کنٹرول کرنے کی نیت رکھنے والوں تم خدا کے کنٹرول میں آ جاؤ. تمہارے کنٹرول میں پوری کائنات آ جائے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ پاک. یہ جو 3 سو رہی نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان کے تعلق سے آپ کی کچھ ذمہ داری ہے. صرف بچے پیدا کر کے چھوڑ مت دیجیے. سمجھ رہے ہو؟ بچے پیدا ہوں تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو. حلال روزی سے ان کی پرورش کرو. اچھے سے رکھو. اپنے بچوں کو اچھا ماحول دو. اپنے بیٹوں سے کلوز ہو کر اس کے دل پر محبت کی ایمان کی اسلام کی تحریر لکھو اس سے پہلے کہ کوئی بد کردار دوست تمہارے دوست کو برے ڈگر پہ لگائے. او ماں بہنوں تم بھی اپنی بیٹیوں سے کلوز ہو کر کنیز فاطمہ کی تحریر لکھ دو. اس کے دل پر اسلام و سنیت کی تحریر لکھ دو اس سے پہلے کہ کوئی لڑکی دوست بن کر کے کالج کے راستے میں یونیورسٹی کے راستے میں آپ کے بیٹی کے دل پر بے حیائی کی تحریر لکھے. سنبھالو اپنی اولاد. بچے پیدا کر کے چھوڑ دینا انہیں کھلانا پلانا یہ تو جانور نہیں کرتے. آپ جانور میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کھلائیے پلائیے بچے پیدا ہوں گے اچھا پہنائے ٹھیک ٹھاک. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے جب تم مرنے لگو تو تمہاری یہ نسل اس لائق ہو کہ ان کے سینے میں مصطفیٰ کے پیار کا چراغ جل رہا ہو. اللہ کی وفاداری کا عزم و پیمان باندھ کر کے بچے جئیں. یہ پہلی ذمہ داری آپ کی. کر رہے ہیں صاحب؟ کتنے بچے گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے ہیں. کتنے غریب ہیں پڑھانا چاہتے ہیں پیسے نہیں کیسے پڑھائیں. وہ مالداروں تیری دولت میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. ارے ہم نے کمایا پیسہ میری طاقت سے. یہ طاقت تیرے باپ نے دی تیرے ہاتھ میں یا اللہ پاک نے دی؟ یہ بلڈنگ بڑی محنت سے میں نے بنایا ہے. اتنی پراپرٹی کا میں مالک ہوں. سن تیرا رب کیا کہتا ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دولت مند تیری پونجی میں تیرے رب نے سوال کرنے والوں کا بھی حق رکھا ہے اور جو بول نہیں سکتے شرم سے ان کا بھی حق رکھا. شرافت سے ان کا حق دے دیا.
پوچھتے ہیں کبھی؟ ابھیان چلاؤ تعلیم کا. اور جو مسلمان کی تباہی بربادی ہے نا، ہمارے پاس تعلیم نہیں، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم. ہمیں شاسن پرشاسن کا حصہ بننا ہوگا، IAS IPS RS ایسے افراد بنائیں. لیکن ایسے لوگ مرغا، چکن چلی، پرا، سب کو پتا ہے کون سا ڈھابا کتنا بڑھیا کھانا بنتا ہے، یہاں سے لے کے فیض آباد تک. بمبئی کے لوگ یہاں آتے ہیں، بھیونڈی ڈھابا، کیسا وہ پھلا ڈھابا، وہاں تو اتنا بڑھیا کھانا ملتا، سب پتا ہے. ان بیٹوں کو یہ کیوں نہیں پتا کہ تعلیم کہاں بڑھیا ملتی ہے؟ علامہ تاج محمد صاحب نے، علامہ آزاد مصباحی صاحب نے اور ہمارے علماء نے جو ادارے قائم کر رکھے ہیں، تمہیں یہ نہیں شعور آتا کہ اپنے بچوں کو لا کر یہاں داخل کریں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی تعلیم سے بھی لیس ہوں اور دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں؟ یہ سوچ ہماری کیوں نہیں ستھری بنتی؟ ابھی مرے نہیں ہیں، کچھ ڈیسیزن لیجیے، ابھیان چلائیے. ہر شخص یہ وعدہ کرے اپنے رب سے کہ میں روز فجر کی نماز کے وقت خود بھی نماز پڑھنے جاؤں گا اور 1-2 مسلمان کو زبردستی جگاؤں گا نماز کے لیے. آخر جب روز جگائیں گے نا تو ایک نہ ایک تنگ آ گیا، چلو چلتے ہیں ہمارے. دوستوں، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے بے نمازی دوستوں کو پکڑ کے لے جاؤ، نماز پڑھیے. یار میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو بھی جنت میں چلے، جیسے یہاں پر میں بات کرتے ہیں وہاں بھی باتیں کریں گے بیٹھ کر کے. یہ ہے احساس آپ کو؟ بریانی کھانے سے جنت میں نہیں جاؤ گے بھائی صاحب. قورمہ، چکن چلی، مٹن برا، شربت، کھچڑا بہت کھا لیا، خربوں روپے کا کھچڑا کھا گیا مسلمان. مسجد کے گیٹ پہ 200 دے کر کھچڑا بن رہا ہے، لے بیٹا گھٹائی کر رہا. صبح سے شام ہو گئی، اذان ہو رہی، اس کا باپ سنتا اذان، ہم لوگ کی گھر بننا ہے، کھچڑا کھانا ہے. کربلا میں امام حسین اور ان کے آبان و انصار نے کوئی نماز چھوڑی تھی؟ تمہارے کھچڑے کی کوئی ضرورت امام حسین کو نہیں ہے، تمہارے نیاز فاتحہ کی کوئی ضرورت ولیوں کو نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سلیکٹڈ بندے ہیں اللہ کے، رب نے منتخب کیا ہے اپنی دوستی کے لیے، اپنی فکر کے لیے. اگر ہم کو آنکھ کھول کر کے دیکھتے ہوئے بھی دنیا میں سب کچھ سکشل منگل لگ رہا ہے تو ہم سے بڑا سوداس کوئی ہے؟ دنیا نے پورا پلان کریٹ کر رکھا ہے کہ مسلمان کو کیسے برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہم ہی پردھانی جیتیں گے. اور ایک کھڑا ہوگا تو 5 اور کھڑے ہوں گے، نہ جیتیں گے نہ جیتنے دیں گے. بمبئی سے گاڑی کا بوگی بک کروا کے بیٹے لاتے ہیں اتنا روپیہ، اسی مردود سے کہہ دو اتنا پیسہ کم از کم مولانا تاج محمد صاحب کے مدرسے میں دے دو، ایک کمرہ بن جائے. نہیں پڑھائی کرنا ہے نا. بڑوں کی عزت کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے، نظروں کو حیادار بنائیے، حرام کے قریب مت جائیں، حلال کھائیے، کھلائیے، کمائیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، بچیوں پہ خاص نظر رکھیں. بڑا نازک اور پرفتن دور ہے. ان کے موبائل، ان کی چیٹنگ، ان کی کاپیاں چیک کرتے رہیں، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی. انہیں اسکول تک چھوڑنے جائیے اور اسکول تک پھر لینے جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوٹلوں اور پارکوں میں ادھر ادھر ہو کر کے صرف تمہاری نہیں پوری مسلمان قوم کی ناک کٹا دیں. ہر باپ اور ہر بھائی اپنے بیٹی بیٹا، اپنے بھائی اور بہن کا موبائل کا پاس ورڈ رکھے، چیک کر لیا کرے کبھی کبھی رانگ نمبر تو نہیں جا رہا. جس دن آپ کی بچی اور آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے موبائل چھپانے لگ جائے، سمجھ جاؤ گاڑی پٹری سے اتر رہی ہے. یہ سنکیت ہے. اگر ہوش کا ناخن لینے کو تیار ہیں تو اللہ کرے آپ ہوش کی ناخن لے لیں. یار زندہ صحبت باقی، آج یہ دکان یہاں لگی ہے، کل کہیں اور لگاؤں گا.
تب تک کے لیے خدا حافظ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.